بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سفر مزید 1.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران پہاڑیوں کا سلسلہ ایک بار غائب ہو کر دوبارہ نمودار ہو چکا تھا، لیکن اب پہاڑیاں ہمارے دائیں ہاتھ پر تھیں اور ہم شاید گھوم کر انہی کے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک تو میں گاڑی میں بالکل پیچھے بیٹھا تھا، دوسرے راستے میں اتنے پیچ و خم آئے تھے کہ گاڑی اتنی تیزی سے رخ بدلتی رہی تھی کہ سمت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان علاقوں سے بہت پرانی آشنائی رکھنے والے ہی اس طرح سفر کر سکتے تھے۔ آخرکار ہم ایک ایسے میدان میں جا پہنچے جو چاروں طرف سے نیچی پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ اس میدان کے وسط میں ایک طویل عریض مکان سر اٹھائے کھڑا تھا جو کسی چھوٹے موٹے قلعے سے کم نہیں تھا۔ وہ گارے اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کی دیواریں بہت موٹی اور دروازے کھڑکیاں کسی قلعے کے دروازے کھڑکیوں کی طرح بلند و بالا اور بھاری بھرکم دکھائی دے رہے تھے۔ اس دشت کی ویرانی میں اس قلعہ نما مکان کا وجود بہت عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے در و دیوار سے عجیب آسیب زدگی سی جھلک رہی تھی۔ پجارو صدر دروازے پر جا کر رکی۔ بلند و بالا یہ دروازہ منقش لکڑی کا تھا۔ ڈرائیور نے ہارن دیا۔ چند لمحے بعد ایک دروازے میں چھوٹی سی ایک چوکور درز پیدا ہوئی، جس سے پہلے تو کسی گن کی نال باہر آئی، پھر کسی نے درز سے آنکھ لگا کر جھانکا۔ گن کی نال واپس اندر چلی گئی اور چند لمحے بعد ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ پجارو طویل و عریض احاطے میں جا رکی۔ اس وقت تک آدھا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ وہ گویا اپنے ادھورے پن پر تعصب سے سر جھکائے مدھم ہوا کا ہاتھ تھامے رینگ رہا تھا۔ چاروں طرف ایسی ملگجی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی جیسے صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہوں۔ اس دھندلاہٹ میں ہر چیز پراسرار سی لگ رہی تھی۔ چوبی دروازے کھولنے والے کے علاوہ بھی احاطے میں 3 کلاشن کوف بردار کھڑے تھے۔ ان کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں تھیں۔ احاطے میں مجھے 2 جیپیں اور ایک پجارو مزید کھڑی دکھائی دی۔ میرے ہم سفروں میں سے 3 پہلے اتر گئے، پھر انہوں نے مجھے اتارا۔ 2 میرے پیچھے اترے۔ چوبی گیٹ عقب میں بند ہو چکا تھا اور اس کی بڑی سی آہنی کنڈی میں بڑا سا تالا ڈال دیا گیا تھا۔ میں نیچے اتر کر انگڑائی لینا چاہتا تھا، لیکن ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے حسرت ہی رہ گئی اور میں نے صرف ٹانگیں جھٹکنے پر ہی اکتفا کیا۔ مکان کے اندر مجھے خاصی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر کھلے دروازوں اور کھڑکیوں سے مجھے کمروں میں برقی بلبوں کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لکو دک ویرانے میں بجلی موجود تھی، جبکہ کہیں تاریں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن پھر خفیف سی گرگراہٹ کی طرف دھیان گیا تو میری حیرت دور ہو گئی۔ مکان میں یقیناً کہیں کوئی طاقتور جنریٹر چل رہا تھا۔ مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بہت پرانا تھا، لیکن کچا ہونے کے باوجود امتداد زمانہ کا مقابلہ کر گیا تھا، کیونکہ وقتاً فوقتاً شاید اس کی مرمت کرائی جاتی رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے اپنی زبان میں ان لوگوں کی خیر و عافیت پوچھی جو میرے ساتھ آئے تھے، اپنا حال احوال بتایا، 2-1 خبریں سنائیں جن کے پس منظر سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں سمجھ نہ سکا۔ میرے بارے میں مختصر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ میں نواب صاحب کا قیدی ہوں۔ مجھے گھیرے میں لیے وہ لوگ آگے بڑھے تو میں نے پوچھا، یہ نواب صاحب کی حویلی ہے؟ لیاقت شیدی بے اختیار ہنس دیا، پھر حقارت سے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے احتجاجیہ سے انداز میں بولا، نواب صاحب حویلی ایسی ہونی چاہیے تھی۔ نواب صاحب کی حویلی اگر تم نے دیکھ لی تو آنکھیں کھل جائیں گی اور وہاں تم آسانی سے داخل بھی نہیں ہو سکو گے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، یوں سمجھو کہ یہ بھی مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں دونوں صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ مکان ایک طرح سے ہماری پرائیویٹ چیک پوسٹ ہے، بہت کام آتی ہے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ آج کل حالات خراب ہیں، ایک قبیلے سے ٹھنی ہوئی ہے، اس لیے ہم کچھ محفوظ نہیں رہے۔ ابھی کافی سفر باقی ہے، رات ہم یہاں بسر کریں گے، کل دن چڑھے آگے روانہ ہوں گے۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا مسکراتے ہوئے بولا، لیکن ماکو چاچڑ ہو تو تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، شاید تم صرف مزے لینے کے لیے پوچھ رہے ہو۔ اگر مزے لینا اسی کو کہتے ہیں تو اللہ اس قسم کے مزے لینے کا موقع تم سب کو عطا فرمائے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔
नई नई बेवाओं की तरह बददुआ क्यों दे रहे हो? बिलाल चीदी मुस्कुराया। इसका रवैया अब तकरीबन दोस्ताना ही था। ईसा खान और दूसरों के चेहरों पर भी ज्यादा करख्ती नहीं थी, शायद खैर-ओ-आफियत से। यहाँ पहुँचने पर इनका असाबी तनाव काफी हद तक दूर हो गया था। शायद इन्हें इस बात से भी इत्मीनान हो गया था कि मैंने अभी तक इनके लिए दर्द सर बनने या कोई मसला खड़ा करने की कोशिश नहीं की थी, और आइंदा भी इसके आसार नजर नहीं आ रहे थे। मुझे भी अब कम अज कम ये इत्मीनान हो चुका था कि इनका तल्लक रेड डॉट से नहीं था। मेरे लिए सरे दस्त ये तमानियत भी काफ़ी थी। बरामदे से गुजरकर हम इस बड़े से कमरे में पहुंचे जो सामने ही नजर आ रहा था। बेशतर लोग बाहर ही रह गए, सिर्फ बिलाल चीदी और ईसा खान मेरे साथ अंदर आए। वो मेरे दाएं बाएं जरा पीछे रहते हुए चल रहे थे। कमरे में पहुंचकर मैंने देखा वसत में एक बड़ी सी चटाई बिछी हुई थी जिस पर एक मर्द और औरत बैठे खाना खा रहे थे। औरत खुश शक्ल, कदरे फरबा अंदाम और घरेलू सी थी। मर्द तनुमंद और मजबूत काठी का था, इसके कंधे खासे चौड़े थे। वो मियाँ बीवी मालूम होते थे। ईसा खान और बिलाल चीदी को देखकर वो दोनों खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और हाथ बांधकर सलाम दुआ करने लगे, हाल दरियाफ्त करने लगे। बैठ जाओ, खाना छोड़कर मत उठो, खाते रहो। बिलाल चीदी हाथ हिलाकर बोला। वो दोनों बैठ गए। औरत बोली, बाकी सब लोग मैं खाना खिला दिया है, आप लोगों के लिए अभी तैयार करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप लोग आएंगे। तुम आराम से खाओ और आराम से हमारे लिए खाना तैयार करना, कोई जल्दी नहीं है। ईसा खान ने इसे तसल्ली दी। इन मियाँ बीवी ने सरसरी नजर से मेरी तरफ देखा था। मेरे हाथ बंधे हुए देखकर वो जरा भी नहीं चौंके थे। ये गोया इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कमरे में एक बहुत बड़ी और भारी भरकम चारपाई और लकड़ी के बेहंगम कुर्सियां भी मौजूद थीं। एक तरफ पानी के मटके पड़े हुए थे। मुझे अंदाजा हो गया कि चटाई पर बैठकर खाना खाता हुआ जोड़ा सारा इंतजाम संभालता था। आने जाने और ठहरने वालों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता था। 2 आदमी कलाशन कोफे संभाले कमरे के दरवाजे पर ही एक दूसरी चारपाई पर बैठ गए थे। बिलाल चीदी ने मुझे इशारा किया, वो इस कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। कोई गलत हरकत मत करना, जिंदगी और भी मुख्तसर हो जाएगी। तुम्हें ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यहाँ से तुम निकल नहीं सकते। निकल कर जाओगे भी कहाँ? चारों तरफ वीराने के सिवा कुछ नहीं। भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता, दोबारा हमारे ही हाथ आता है। मैंने स्वादतमंदी से इसके हुक्म की तामील की और कोने पर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया जहां सभी मुझ पर नजर रख सकते थे। यही गनीमत था कि वो मुझसे इस किस्म का सलूक नहीं कर रहे थे जैसा मेरे ख्याल में इस कबील के लोग अपने कैदियों से करते थे। किसी ने मुझे ठुड्डे नहीं मारे थे, राइफल के बट रसीद नहीं किए थे, हत्ता कि अभी तक तो किसी ने मुझे गाली भी नहीं दी थी। हालांकि इनके शुबहात के मुताबिक माखू चाचड़ था और मैंने इनके सरदार ज़ादे के कत्ल में हिस्सा लिया था। इस लिहाज से तो मुझे बहुत ही मातूब मालूम होना चाहिए था। मैं कुर्सी पर बैठ चुका तो मेरी नज़र कमरे के बड़े से दरवाजे के अकब में दीवार से लगकर खड़ी हुई औरत पर पड़ी। वो कुछ इस तरह दीवार से चिपकी खड़ी थी जैसे दरवाजे से दाखिल होने वालों को अचानक जोर से हाउ करके डराएगी, लेकिन इसने इस किस्म की कोई शरारत नहीं की थी। वो इतने भड़कीले लिबास में थी कि कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र इस पर पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद थकन ने मेरी हिस्सियात पर असर डाला था। इसी लम्हे बिलाल चीदी और ईसा खान आगे बढ़कर गाँव तकियों के सहारे बड़ी सी चारपाई पर नीम दराज हो चुके थे। इनकी नज़र भी इसी वक्त इस औरत पर पड़ी। हम तीनों ने तकरीबन बियाक वक्त ही इसे देखा था। वो गदराए हुए जिस्म की एक सांवली सी औरत थी, मगर इसमें खासी कशिश थी, बल्कि इसने अपनी कशिश देहाती किस्म के मेकअप की वजह से कुछ कम कर ली थी। वो लाल, हरे, नीले, पीले कई शोख रंगों के लहंगे और चोली में थी। गोटा किनारी भी चमक रही थी। बहुत गहरा मेकअप था। जरा सलीके से किया गया होता तो वो औसत दर्जे की किसी थिएटर की अदाकारा दिखाई देती। खड़ी वो कुछ ऐसे अंदाज से थी जैसे किसी ड्रामे के दौरान स्टेज के विंग में थी और मुंतजर थी कि इसकी बारी आए तो जाकर अपने मुकालमे बोले या अपना एक्ट पेश करे। इसके बड़े बड़े होंठों पर शोख मुस्कुराहट थी।
عیسیٰ خان اور بلال چیدی دونوں ہی اسے دیکھ کر بری طرح چونکے اور اٹھ کر بیٹھے۔ اس عورت کو دیکھ کر انہیں گویا ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ بلال چیدی مسکراتے ہوئے بولا، چھیما میری بلبل، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آج رات میں تمہارے اس ڈاک بنگلے میں مہمان ہوں۔ وہ بھی ایک ادائے خاص سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز مترنم تھی۔ پھر بھی کوئی بات تو ہوگی، کسی خاص وجہ کے بغیر تو یہاں اتنی دور ہمارے اس ڈیرے پر تو آنے سے رہی۔ بلال نے کریدا۔ وہ بڑی ادا سے اپنی چولی اور لہنگا درست کرتے ہوئے بولی، میں آج کل ذرا انسپیکٹر حیات خان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس کا حکم ہے کہ چند دن اور مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، پھر اس کی بدلی ہو جائے گی۔ لیکن بیچ میں اسے اپنے گاؤں جانا پڑ گیا۔ وہ مجھے بھی جیپ میں ساتھ بٹھا کر لے آیا، لیکن راستے میں یہاں چھوڑ گیا۔ کہنے لگا گاؤں سے واپسی پر ساتھ لے لوں گا۔ واہ واہ! اب عیسیٰ خان بھی بول اٹھا، بڑے ٹھاٹ ہیں تمہارے، اب تو بڑی اونچی اڑان اڑنے لگی ہے، بڑی پہنچ ہو گئی ہے، تمہاری انسپیکٹروں سے تعلقات ہو گئے ہیں، کیا کہنے؟ چھیما ذرا نخرہ دکھانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، اب تو یہی ہوگا جان جی، اب چھوٹے موٹے قبائلیوں، سپاہیوں، کارندوں اور دہقانوں کو منہ لگانا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یوں سمجھو اس وقت میں تمہارے اس مہمان خانے میں انسپیکٹر حیات خان کی امانت ہوں۔ واہ بھائی واہ! ہماری دعا ہے ایسی امانتیں تو روز روز ہمارے پاس رکھوائی جائیں۔ بلال چیدی بولا۔ پھر اس نے چارپائی پر تھپکی دی، ذرا ادھر تو آ، ہمارے پاس تو بیٹھ، بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، کوئی دلداری کی بات کر۔ چھیما بڑے ناز و انداز سے آگے بڑھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے بدن میں شاخ گل کا سا لوچ تھا، ہلکے سے بونڈے پن کے باوجود وہ بلی لگ رہی تھی۔ وہ آ کر چارپائی پر ذرا ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گئی۔ چٹائی پر بیٹھے میاں بیوی سے سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ وہ گویا گرد و پیش سے بالکل لا تعلق تھے، کوئی آواز ان کے کان میں نہیں جا رہی تھی۔ میں بغور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو اب تو امانت ہے ہمارے پاس انسپیکٹر حیات خان کی؟ بلال چیدی نے شریر نظروں سے اسے گھورا۔ بے شک، چھیما نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا، جس کی تہ میں ایک شوخ مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ ایسی امانت جس میں جب چاہے اور جتنی چاہیں خیانت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ خان نے تصدیق چاہی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھیما نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ اگر تم نے کوئی بدماشی کی تو میں حیات خان کو بتا دوں گی، اور حیات خان تو جیسے ہمیں پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اس سالے کو ابھی آخر ہمارے علاقے میں رہنا ہے۔ عیسیٰ خان مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرایا۔ بلال چیدی بولا، اسے پتہ نہیں تھا وہ خرگوشنی کو بیڑیوں کی کچھار میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو ایسے ناز دکھا رہی ہے جیسے اس کی بیوی بن گئی ہے۔ ارے یہ 4 دن کی دوستیاں تو تیری زندگی میں بہت آئی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ تیرے پرانے اور اصل شناسا تو ہم ہی ہیں، اس زمانے کے شناسا، جب تجھ جیسے جنگلی پھول کی خوشبو جنگل سے آگے نہیں گئی تھی۔ اس نے چھیما کی زلفیں بکھیرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھرتی سے سر پیچھے ہٹا لیا۔ عیسیٰ خان نے چٹائی پر بیٹھے جوڑے کو مخاطب کیا، جان محمد رکھاں بی بی، تم نے چھیما کو کھانا بانا کھلا دیا ہے نا؟ عورت جسے رکھاں بی بی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا سر اٹھائے بغیر بولی، ہاں سائیں۔ حیات خان نے جیسا بولا تھا ویسی ہی اس کی خاطر تواضع کی ہے، مرغی پکا کے کھلائی ہے اس کو، میٹھا بھی پکایا تھا اس کے لیے۔ ہاں بھائی، اب اس کی خاطر مدارت کیا کرو، اس کا رہنا سہنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہونے لگا ہے، کیا پتہ کل اس پر کب کوئی مہربان ہو جائے۔ عیسیٰ خان بدستور مونچھوں کو بل دیتے ہوئے چھیما کو گھورتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ چھیما کی کلائیوں میں کوہنیوں تک سفید پلاسٹک کی چوڑیاں بری ہوئی تھیں۔ وہ بے نیازی سے ان سے کھیلتے ہوئے کوئی لوکل نغمہ گنگنانے لگی۔ اس کی آواز اچھی خاصی معلوم ہوتی تھی۔ ٹی وی پر چوں چوں کرنے والی کئی بے سری بے استاد گلوکاراؤں سے بہتر لگ رہی تھی۔ جان محمد اور رکھاں کھانا کھا کر برتن ساتھ ہی لیتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور رکھاں ایک نظر عیسیٰ خان کی طرف دیکھ کر بولی، کھانا تو بس تیار ہی ہے، صرف گرم کر کے لانا ہے، آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیں۔ ہاتھ منہ دھو لیں؟ عیسیٰ خان احتجاجیہ سے انداز میں بولا۔ ارے رکھاں، کیوں پانی ضائع کراتی ہے؟ تجھے تو اچھی طرح پتہ ہے اس علاقے میں ایک ایک بوند قیمتی ہے، تیری ہی میاں کو دور سے بھر بھر کے لانا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں سائیں، میں لاتا رہتا ہوں اور لے آؤں گا، ہم یہاں انہیں کاموں کے لیے تو
بیٹھے ہیں؟ جان محمد بھی اٹھتے ہی ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولا اور وہ دونوں میاں بیوی کمرے سے چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تنہائی میسر آنے کے بعد چھیما سے بلال شیدی اور عیسیٰ خان کی چھیڑخانی بڑھ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کا موڈ بیک وقت ہی کچھ بدل سا گیا۔ پہلے بھی وہ بظاہر تو اٹکھیلیاں اور چہلیں ہی کر رہے تھے، لیکن در حقیقت ان کی آنکھوں میں فکر مندی کی پرچھائیاں تھیں۔ اب جیسے ان کے اندر کی تشویش کچھ ابھر آئی۔ وہ دونوں چھیما کے قریب ہو گئے، مگر دست درازی کے بجائے نہایت سنجیدگی سے رازدارانہ سے انداز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ تیزی سے اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ آوازیں بہت نیچی ہونے کی وجہ سے میں صحیح طور پر تو کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا اندازہ بہرحال ہو گیا کہ آج کل ان کی کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں سے تقریباً جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو غالباً نذیریوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بلال اور عیسیٰ چھیما سے نذیریوں کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ ابھی اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ کوشش جاری رکھے گی اور جہاں بھی ہوئی کسی نہ کسی کے ہاتھ پیغام بھجواتی رہے گی۔ اس سے بات ختم کر کے بلال شیدی کو جیسے کچھ یاد آیا، اس نے ایک نظر میری طرف دیکھ کر دروازے کی طرف منہ کرتے ہوئے آواز دی، رادن ایک رسی تو لے آؤ۔ حاضر سائیں، ابھی لایا، باہر سے آواز آئی۔ چند لمحے بعد ایک میانہ قامت مگر سخت جان سا نوجوان پتلی رسی کا ایک گچھا اٹھائے کمرے میں آیا۔ بلال شیدی نے یہ رسی اس سے لی اور اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ اس نے بالشتوں سے باقاعدہ ناپ کر اپنے خنجر سے رسی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے دونوں سروں سے میرے دونوں پاؤں اس طرح خاص قسم کی بندشوں میں جکڑ دیے کہ درمیان میں کچھ فاضل رسی موجود رہی، یعنی میں چاہتا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا احتیاط سے چل سکتا تھا۔ لمبے قدم اٹھا کر تیزی سے چلنا یا دوڑنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کیا یہ کام بھی ضروری تھا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے اور مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے ابھی تک بھاگنے کی کوئی کوشش تو نہیں کی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پکڑا گیا کوئی شخص کبھی بھاگنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ بلال شیدی دانشورانہ لہجے میں بولا، ایک تو وہ صرف اس وقت کوشش نہیں کرتا جب وہ حد سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، خوف دور ہوتے ہی وہ قسمت آزمائی ضرور کرتا ہے۔ دوسرے، وہ اس وقت کوشش نہیں کرتا جب کوشش ناممکن ہوتی ہے، یعنی اسے پتا ہوتا ہے کہ کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا سختی زیادہ ہوگی، ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ وہ بغور میری طرف دیکھ کر تقریباً دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ تم نے بھی ابھی تک کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہیں ہم سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ تم کوشش کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، لیکن جو ہی تمہیں ذرا سا بھی موقع نظر آیا تم کوشش ضرور کرو گے، اس لیے احتیاط اچھی چیز ہے۔ وہ اپنی لگائی ہوئی بندشوں کو آزمائشی انداز میں جھٹکے دے کر دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گہری سانس لے کر بولا، ہم تمہارے ساتھ انتہائی نرمی کا سلوک کر رہے ہیں، ورنہ یہاں قید خانہ بھی موجود ہے جس کی کوٹڑیاں ہر طرف سے 5 بائی 5 فٹ کی ہیں۔ اس میں نہ تم سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ سیدھے لیٹ سکتے تھے۔ فرش پر خشک گھاس پھوس ہوتا ہے اور قیدی کی ایک ٹانگ دیوار کے ساتھ زنجیر سے بندھی ہوئی رہتی ہے۔ اصولاً ہمیں تم کو انہی کوٹڑیوں میں سے کسی میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کوئی کوٹڑی خالی نہیں ہے اور ہم ایک ایک کوٹڑی میں 2 آدمی رکھنا نہیں چاہتے۔ جتنی دیر وہ بیٹھ کر میرے پیروں میں رسی باندھتا رہا، میری رگوں میں لہو خشک ہوتا رہا، کیونکہ اس نے میری ڈھیلی ڈالی شلوار کے پائنچے ذرا اوپر کر دیے تھے، لیکن غنیمت رہا کہ میری پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا چھوٹا سا خنجر اس کی نظر میں آنے سے محفوظ رہا۔ خنجر نیام میں ذرا اور اونچا بندھا ہوا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس تک ہاتھ پہنچانے یا اس سے کوئی کام لینے کا موقع میسر آنا تھا یا نہیں، لیکن وہ بہرحال میرے لیے امید کی ایک موہوم سی کرن تھی۔ اس کرن کو بھی معدوم ہوتے دیکھنا میری مایوسی میں بھی اضافہ کرتا اور ان کے شکوک میں بھی۔ اس اثناء میں جان محمد کھانا لا کر چٹائی پر رکھنے لگا۔ وہ 5 افراد جو پجاروں میں آئے تھے چٹائی پر آ بیٹھے۔ بلال شیدی نے مجھے اشارہ کیا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ گویا اس کی طرف سے ایک اور عظیم رعایت یا اعزاز تھا جس سے وہ مجھے نواز رہا تھا۔ گرم گرم روٹیوں اور سالن کی خوشبو سے میرے
پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھا اور ان کے درمیان جا بیٹھا۔ بلال چیدی گویا میری خوش فہمی دور کرتے ہوئے بولا، لیکن ہم تمہارے ہاتھ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، ہم کھانا امن اور سکون سے کھانا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھما کر چیما کو مخاطب کیا، او چیما ادھر آ، ذرا اس قیدی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دے، کیا یاد کرے گا یہ بھی کہ کن رئیسوں سے پالا پڑا تھا جو قیدیوں کو بھی مہمانوں کی طرح رکھتے تھے۔ آگے تو پتہ نہیں اس کی زندگی کا کیا انجام ہونا ہے، فی الحال تو اس کو ایک دن ہنسی خوشی گزار لینے دو۔